نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ربیع الاول میں جمعہ کا مبارک دن آ گیا۔ اللہ الصمد پڑھ لو 100 کروڑ بھی مانگو گے مل جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کا صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ 200 کروڑ کس طرح ملے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل بے شک یہی کہتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو ہر حاجت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ والو ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والو یہ اس محبوب کی آمد ہے جس کے لیے چرند پرند آسمان و زمین بنائے گئے۔ ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک جو بندہ صرف اللہ صمد پڑھے گا، رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے ہماری آنے والی نسلوں تک رزق کے دروازے کھول دے گا، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے گا، ہماری ہر مشکل ہر پریشانی کا حل فرما دے گا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام ایسے ہیں جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، من پسند فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو ربیع الاول کے جمعہ کے دن یہ جلالی اسم اعظم ضرور پڑھے۔ یہ وظیفہ یہ اللہ کے نام پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر کھا پی کر چلے جاتے ہیں، تو یہ انکار کر دیتے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے۔ بیٹیاں خود بھی یہ وظیفہ کر لیں، ماں باپ بھی کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کی بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں اپنا کرم فرما کر بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ بس نیت کرتے جائیں، نیت جس حاجت کی کرو گے، من پسند نوکری اگر نوکری کی کریں گے تو نوکری مل جائے گی۔ آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر حاجت ہر مقصد خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، اگر آپ حسد کا شکار ہیں، آج آپ کے قریبی لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا، اندر ہی اندر آپ کی بربادی اور تباہی کا انتظار کرتے ہیں۔ حاسدین کے حسد سے اور جادو جنات کروانے والوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ربیع الاول میں جمعے کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ وہ بندہ جو آج لاپرواہی کر کے اس خاص گھڑی کو ضائع کر دے گا، وہ اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ ہونی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور نا امیدی کو ختم کر دینا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کے تمام مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ اور میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ یہ وظیفہ کیا اور وہ فوری ہی اثر کر گیا، ناظرین یہ ساری بات توجہ کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں، وہ اس پر بھروسے کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا۔
اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھتے ہی دولت مل جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے۔ تو آئیے اب اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر کی، ظہر یا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کی جو خواہش ہے، جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو مصیبت ہے اور جو بندشیں ہیں، وہ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ربیع الاول جمعہ المبارک کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، درود شریف پڑھیں، پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنی ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ذا الجلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا ذا الجلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے دوران آپ پر رحمتوں، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو سجدے کی حالت میں جا کر پڑھیے۔ ربیع الاول کے مہینے کی قبولیت کی گھڑیاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ، سجدے کی حالت ہو، انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب ترین جا کر رب سے مانگ لیا جائے۔ یہ اسم پڑھتے رہیں اور اب رب سے اپنی جھولیاں بھرواتے رہیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے اپنی تمام پریشانیاں اور مشکلات کا حل حاصل کیا ہے۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن معجزات جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی فضیلتوں کو، رب کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے۔ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے یہ وظیفہ بہت نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔